اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج سے گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک ترجمہ و تفسیر پڑھ لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر آخر تک انشاءاللہ ہم ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدی دکھا تو نا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت جن پر، علیہم تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ آمین قبول فرما۔ نمبر 1، ہدایت کے معنی لطف اور مہربانی کے آتے ہیں۔ یہ لفظ ہمیشہ خیر کے موقع پر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ یہ بطور استہزاء کے، بطور تحکم کے ارشاد فرمائے، وگرنہ حقیقت میں جہاں پر بھی لفظ صراط بولا جاتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کا لطف اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی مراد ہوتی ہے۔ لفظ ہدایت عام طور پر 3 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہدایت سے کسی چیز کی نشاندہی کرنا مقصود ہو تو پھر وہ لفظ الہ کے ساتھ متعدی ہوگا۔ اگر ہدایت سے منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہو یا پہنچنا مراد ہو تو لام کے ذریعے متعدی ہوگا۔ اگر راستے کا قطع کرنا یعنی طے کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا مراد ہو تو بغیر واسطے کے متعدی ہوگا، جیسے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو بغیر کسی واسطے کے متعدی کیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط اصل میں اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اندر 5 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، مستقیم ہو یعنی بالکل سیدھا ہو۔ نمبر 2، موصل الی المقصود ہو یعنی مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ نمبر 3، سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو۔ نمبر 4، وسیع اور کشادہ ہو۔ نمبر 5، مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ پایا ہی نہ جائے۔ جس راستے میں یہ 5 باتیں پائی جائیں اس کو صراط کہتے ہیں۔ جب تک یہ 5 باتیں کسی چیز کے اندر نہ پائی جائیں، کسی راستے کے اندر نہ پائی جائیں تو ہم اس کو صراط نہیں کہیں گے۔ اس کے لیے کوئی اور لفظ تو بولا جا سکتا ہے لیکن صراط کا لفظ اس کے لیے نہیں بولا جاتا۔ اس جگہ صراط کی صفت مستقیم ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سب سے قریبی راستہ یہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صراط مستقیم سے دین اسلام مراد ہے۔ بعض سے احادیث سے بھی ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے اسلام مراد ہے، جو ما بین السماء والارض سے بدرجہ زائد اور وسیع ہے۔ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے اللہ تعالیٰ کا دین مراد ہے، جس کے سوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی دین معتبر ہے ہی نہیں۔ اس آیت کے اندر صراط کو ان لوگوں کی طرف صراط کی اضافت کی گئی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، اس لیے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں لفظ صراط کو
اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اپنے نام کی طرف اس کی اضافت فرمائی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اسی طرح صراط اللہ الذی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اس لیے کہ صراط مستقیم ہی اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ صراط الذین، یہ صراط المستقیم سے بدل ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم سے مراد فرشتے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین مراد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں، گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ فرما دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے والے آپ صرف اکیلے نہیں ہیں جو آپ دعا مانگ رہے ہیں، بلکہ اس راستے کے مسافر فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں۔ کیوں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اولئک حسن رفیقا، یہ بہترین رفیق سفر ہیں۔ تو جو بندہ ہدایت کا راستہ تلاش کرنا چاہتا ہے، ہدایت پر چلنا چاہتا ہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، تو یہ راستہ شہداء کا، انبیاء کا، صدیقین کا اور فرشتوں کا راستہ ہے۔ وہ اکیلا اس پر چلنے والا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے نیک لوگ اس کے ساتھ چلیں گے۔ آگے ہے غیر المغضوب علیہم، کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر نہ چلا۔ وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، یہ جو لفظ ہے غیر المغضوب علیہم، اس لفظ کے کامل ترین افراد یہود ہیں، اور وَلَضَّالِّينَ کے کامل ترین افراد نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور وَلَضَّالِّينَ سے مراد نصارہ ہیں، یعنی کامل ترین افراد یہ ہیں۔ علماء نے اس سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ آج کے اس دور میں وہ لوگ جو انبیاء کے راستے پر نہیں چلتے، صدیقین کے راستے پر نہیں چلتے، یعنی اگر وہ عالم ہے جان بوجھ کر اس نے انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو وہ غیر المغضوب علیہم میں داخل ہے، اور جس نے بطور نہ جاننے کے، لا علمی کے طور پر انبیاء کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو وہ لضالین کا مصداق ہے، جیسے نصارہ مصداق تھے۔ تو غیر المغضوب علیہم والضالین سے بندہ دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا سیدھے راستے پر چلا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر انعام کر دیں، بعد میں ہم گمراہ ہو جائیں، ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جیسے یہود و نصارہ جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مسکنت و ذلت مسلط کر دی، اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا کا ان کو مصداق بنایا۔ ہو سکتا ہے ہم بھی اس کے مصداق بن جائیں، لعنت کے، ذلت کے مصداق بن جائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو غیر المغضوب علیہم والضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یعنی کامل ترین دعا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر انسانوں کو سکھلائی ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم کے کامل ترین افراد یہود ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کو علم تھا، ہر چیز کا پتہ تھا، جان بوجھ کر جو بات کو نہ مانے، ہٹ دھرمی کے طور پر، تکبر عناد کے طور پر جو نہ مانے، وہ غیر المغضوب علیہم میں داخل ہے۔ جو نہ جانے بطور علم کے، یعنی اس کو پتہ نہیں ہے، لا علمی کے طور پر نہ مانے، نہ جانے، تو وہ لضالین کا مصداق ہے۔ یعنی آج کے دور میں اگر کوئی عالم ہے، کوئی جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے، پھر بھی وہ اس بات پر عمل نہیں کرتا تو وہ غیر المغضوب علیہم کا مصداق ہے۔ والضالین، اگر کوئی عام بندہ ہے جس کو پتہ نہیں ہے تو وہ اگر بات کو نہیں مانتا تو وہ والضالین کا مصداق ہے۔
آخر میں ہم کہتے ہیں آمین، افعل، اے اللہ قبول کر، ایسا ہی کر۔ آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے باہر ہو، آخر میں آمین کہنا سنت ہے۔ آیا کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے؟ دونوں قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ، سفیان ثوری اور باقی علماء اہل کوفہ وہ فرماتے ہیں کہ آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے، کیونکہ آمین دعا ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اللہ تعالیٰ کو آہستہ آواز سے پکارو۔ تو آمین بھی دعا ہے، اس وجہ سے آمین آہستہ آواز سے کہنی چاہیے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا وخفض بها صوته، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست کیا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں۔ اور آمین اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں طرح کہنا ٹھیک ہے، لیکن علماء کوفہ کے نزدیک آہستہ آواز سے آمین کہنا افضل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو دعا میں تضرع اور خفیہ ہو، یعنی دعا آہستہ آواز سے ہی مانگنی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔